अस्सलामुअलैकुम। आपकी खिदमत में इमाम कासिम साकी आपका इस्तकबाल करता है। यूट्यूब में इमाम कासिम साकी टाइप करके हमने नात खिदमत गज़ल मुशायरों के अलावा इंग्लिश ग्रामर और लेसन्स देख सकते हैं। इसके साथ साथ उर्दू दर्स और तदरीस के वीडियो भी देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका इमाम। आइए इस वीडियो के ज़रिए हम 10वीं जमात के उर्दू निसाब में शामिल पहला सबक नात के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करें। जमात दहम सबक 1 नात। इस वीडियो के अहम मक़ासिद ये हैं: सिन्फ़ की वजाहत, हैयत की वजाहत, शायर का तारुफ़, नज़्म का खुलासा। आइए सिन्फ़ की तवज़ीह करें। सिन्फ़ उर्दू अदब में कई असनाफ़ हैं: हम, नात, मनक़िबत, गज़ल, रुबाई वग़ैरह। इसमें आपके निसाब में जो सिन्फ़ शामिल है वो नात है। नात किसे कहते हैं? जिस नज़्म में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई हो, उस सिन्फ़ को नात कहते हैं। और ये नात की जो हैयत है, जो शक्ल है, जो सांचा है, उसे मुसद्दस की शक्ल में आपके निसाब में नात शामिल किया गया है। मुसद्दस किसे कहते हैं? इसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। मौज़ू के मुख्तलिफ़ गोशों को एक एक बंद में पेश किया जाता है। अमूमन पहले 4 मिसरों का ख़ाफ़िया और रदीफ़ एक होता है और आखिरी 2 मिसरों के ख़ाफ़िये और रदीफ़ इन 4 मिसरों से मुख्तलिफ़ होते हैं। जब हम उस बंद पर पहुँचेंगे तो मैं उसकी वजाहत वहाँ पर कर दूँगा। अब जहाँ तक हो सके इस वीडियो के दूसरी स्लाइड पर देखिए कि सबसे पहले हम सिन्फ़ के तारुफ़ कर चुके हैं और हैयत की तारीफ़ कर चुके हैं। अब इस वीडियो में जिस शायर के ताल्लुक़ से बात हुई है वो है अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब के एक मोतबर मुनफरिद शायर हैं, जिनकी पैदाइश सन 1837 ईस्वी को पानीपत के एक इलाक़े में सोनीपत में हुई और 5 साल की उम्र में उन्होंने दीनी तालीम हासिल की। इब्तिदाई उम्र में हाफिज़ कुरान बन गए और कुरान का हिफ्ज़ कर लिया। इसके बाद अरबी, फ़ारसी और मजहबी किताबों के मुताले की तरफ तवज्जो दी। हुसूल तालीम के सिलसिले में उन्होंने पानीपत से दिल्ली का सफ़र पैदल किया। 55 माइल सफ़र करके दिल्ली पहुँचे 1954 ईस्वी में। वहाँ पर जहाँ उन्हें अपने तालीम को जारी रखने और अपने शेरी ज़ौक़ को परवान चढ़ाने का मौका मिला। इब्तिदा में मुस्तफ़ा अली ख़ान शिफ्ता से रुजू हुए और उसके बाद गालिब के शागिर्द हो गए। सन 1897 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ान के मशवरे पर मुसद्दस हाली लिखा और उसके बाद 1904 में उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब मिला। 1914 में इस दारिफ़ानी से कूच कर गई। अब रही बात किसी भी शायर या मुसन्निफ़ के ताल्लुक़ से लिखते वक्त चंद अहम नुकात हम लोग जो है जहन में रखना चाहिए। सबसे पहले उसकी पैदाइश और वफ़ात। अब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कब हुई और वफ़ात कब हुई आप जानते हैं। 1837 में उनकी पैदाइश हुई, 1914 में उनकी वफ़ात हुई। और उन्हें क्या खिताब मिला और कब मिला, ये देखते हैं कि उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब 1904 ईस्वी में मिला। उसके बाद शायरी की अहम खुसूसियात क्या है, उन्होंने जो शायरी लिखी हैं उस शायरी की अहम खुसूसियात क्या है। उनकी शायरी की अहम खुसूसियात में जो है उन्होंने सीधे साधे अल्फाज को अपने ख़यालात का इजहार करते हुए शायरी में इजहार किया और मनाज़िर फ़ितरत का ख़याल उनकी शायरी में मिलता है और इस्लाह पसंद तसव्वुरात उनकी शायरी की खुसूसियात हैं। एक तवील नज़्म उन्होंने लिखा जिसका नाम है मद जज़र इस्लाम। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली शायर के अलावा एक अच्छे नसर निगार भी हैं। उन्होंने उर्दू अदब को यादगार गालिब, हयात जावीद देकर उर्दू नसर में इजाफ़ा किया। आइए आपकी किताब में जो मज़मून शामिल है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ताल्लुक़ से, वो देखते हैं कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के बाद आला तालीम के लिए दिल्ली चले आए। 1904 में
حکومت کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1914 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جدید شاعری کے آغاز میں حالی کا نام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے سیدھے سادے خیالات، مناظر فطرت کا بیان اور اصلاح پسند تصورات اپنی شاعری میں پیش کیے۔ ان کی ایک طویل مسدس مد جزر اسلام ہے۔ حالی ایک اچھے نثر نگار ہیں اور سوانح نگار بھی ہیں۔ انہوں نے یادگار غالب اور حیات جاوید لکھ کر اردو میں سوانح نگاری کی صنف میں اضافہ کیا۔ آئیے ہم اس صنف کی جو ایک دو بند ہیں وہ ہمارے مشہور شاعر یونس طیب کی زبانی سنتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ آئیے اس دو بند میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ مسدس میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 2 مصرے اور دوسرے 2 مصرے، پورے پہلے 4 مصروں میں ردیف اور خافیہ، ہم ردیف اور ہم خافیہ ہیں۔ اس کے بعد جو 2 مصرے ہیں اس کے ردیف اور خافیہ الگ ہیں۔ یہ مسدس کی شکل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پورے عالم پر، پورے مخلوق پر، دونوں عالم پر تھا۔ ان کی رحمت اور شفقت کی انتہا نہیں تھی کہ وہ اپنوں کو اور غیروں کی مدد کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جتنے بھی انبیاء کرام آئے کسی نے رحمت للعالمین کا لقب نہیں پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب ملا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، جتنے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، انہوں نے دین کی دعوت دی۔ جب وہ قوم ان پر ظلم کرنے لگی تو ان پر اس قوم کو بد دعا دینے لگے، لیکن قربان چاہیے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کئی طرح کی تکالیف دینے کے باوجود ان پر پتھر برسائے گئے، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس کے باوجود انہوں نے کسی کو بد دعا نہیں دی، ان کے حق میں دعا کی، اور یہاں تک کہ دشمنوں کے حق میں دعا کی۔ ایک طائف کا سفر آپ کی ابتدائیہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر طائف کا سفر کیے۔ وہاں سرداروں نے نہ صرف ان کو انکار کیا، ان کی بات سننے سے انکار کیا، بلکہ ان کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا، ان پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔
ایک باغ میں تشریف لے گئے جہاں ان کو سکون ملا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا، یہ کہلوا کر بھیجا کہ فرشتے آ کر کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان جو طائف والے ہیں انہیں دونوں پہاڑوں سے رگڑ دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کے لوگ جنہیں تکلیف دیے، اس کے باوجود ان کے حق میں دعا کیے، کہنے لگے کہ بھلا یہ قوم دین قبول نہ کرے، ان کی آنے والی نسل جو ہے دین قبول کریں گے۔ بھائیوں، اس پر احساس ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شفقت کتنی عمدہ ہے۔ اب یہاں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، جو بھی غریب ان کے پاس آتا تھا ان کی مرادیں پوری کرتے تھے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، غیروں کے کام آتے تھے، وہ اپنے پرائے کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا۔ ملجا و ماوا پناہ گاہ کو کہتے ہیں۔ فقیروں کو، یتیموں کو جب بھی تکلیف ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ رکھتے، ان کو سہارا دیتے۔ یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، غلاموں کو وہ رہا کرتے تھے، ان پر شفقت کرتے تھے۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، جو بھی ان کو تکلیف دی، ان سے خطا کیے ان کے خطاؤں کو معاف کرنے والے۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، جو بھی ان کے تعلق سے برا سوچتا تھا، ایک دور ایسا آیا کہ ان کے دلوں میں وہ گھر کر گئے، اور قیامت تک آنے والے قوم ان کو چاہنے لگے گی، چاہتے بھی ہیں۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، جتنے بھی حاسدین ہیں ان کو زیر و زبر کر دیے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے قبل پورے عرب میں جہالت پھیلی ہوئی تھی، عورتوں کو کم نظر سے دیکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ماں کا درجہ عطا فرمایا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس طرح سے کہا۔ عورتوں کی قدر کرنے کی ہدایت دی، تلقین کی، اور قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، ان کے الفاظ سن کر پورے قبائل والے ان پر فدا ہو جاتے تھے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ جب بھی نبوت ملنے سے پہلے ان کی عادت تھی کہ غار ہرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ غار ہرا میں سورہ اقرا وہاں پر نازل ہوئی، وہاں سے قرآن کریم کی آیتیں لے کر آئے۔ نسخہ کیمیا قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے۔ آئیے ان دو بند میں شامل محاوروں کی طرف محاورے کی طرف جاتے ہیں۔ محاورے کیا ہیں؟ یہاں پر بر لانا یعنی پورا کرنا۔ اب اسے جملے میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، کاش کوئی ہماری امیدوں کو بر لاتا۔ کام آنا، مدد کرنا، وقت ضرورت خاندانی افراد ہی کام آتے ہیں، اور غم کھانا، غم میں شریک ہونا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، یہ اپنا غم آپ کھاتا ہے۔ درگزر کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا اچھی عادت ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطا کار کو درگزر کرتے تھے۔ گھر کرنا، جگہ بنانا، اچھے اخلاق کے ذریعے مخالفین کے دل میں گھر کر لو۔ نیچے زیر و زبر کرنا، نیچے اوپر کرنا، احمد نے راشد کے منصوبے کو زیر و زبر کر دیا۔ شیر و شکر ہونا، مل جانا، انور اور سمیع دونوں شیر و شکر ہو گئے، قاسم اور یونس دونوں شیر و شکر ہو گئے۔ اور شیر و شکر کا کرنا، اس کے اور ایک معنی بھی آتے ہیں، ملا دینا، جیسا کہ ہاشم اور قاسم کو شیر و شکر کر دیا گیا، ارشد نے انور اور سمیع کو شیر و شکر کر دیا۔ دیکھتے رہیے ویڈیو میں، آپ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ اس ویڈیو امام قاسم ساقی ٹائپ کر کے آپ جو ہے اردو درس و تدریس کے علاوہ 10ویں جماعت کی انگریزی گرامر، انگریزی لیسنس اور مشاعروں کے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔
آئندہ ویڈیو کے لیے دعا کیجیے اور ہمارے ویڈیو میں جو کچھ بھی پسند آئے کامنٹ کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فون کر کے ہمیں بتائیے، اس ویڈیو کے تعلق سے کامنٹ کیجیے۔ فون نمبر ہے 9059148786۔ خدا حافظ۔